آیت کریمہ نمبر 44 سورۃ المائدہ۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے ایک بات یہودیوں کے حوالے سے یہ فرما دی ہے۔ پہلے بھی یہودیوں کا تذکرہ آپ سماعت کر رہے تھے کہ ہم نے ہر دور میں جو احکام دیے وہ حکمت والے تھے اور اس دور کی مصلحت کے لیے تھے۔ تو یہودیوں کو بھی ہم نے تورات دی تھی، اس میں ہدایت تھی، نور تھا، روشنی تھی، بڑے فوائد تھے۔ اس دور کا تقاضا یہی تھا، اس پہ عمل کرو۔ اور انبیاء علیہ السلام نے ان پہ عمل کیا، اور انبیاء علیہ السلام اس کے مطابق حکم بھی، فیصلے بھی صادر فرماتے تھے۔ اور انبیاء کے ورثاء، نائبین، علماء کرام اور مشایخ اعظام بھی اس کے مطابق احکام صادر فرماتے تھے، فتوے دیتے، فیصلے کرتے تھے۔ ان کی ڈیوٹی تھی کہ کتاب اللہ کی، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو۔ انبیاء اور ان کے نائبین کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور ان کو اس کے اوپر اللہ نے گواہ بھی بنایا تھا، نگران بھی بنایا تھا، وہ کام چلتے رہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد یہودیوں میں کمزوری آ گئی، کتاب کو پس پش ڈال دیا، حب مال آ گیا، مال کی محبت، حب جا آ گیا، عہدے کی محبت۔ اس محبت میں آ کر انہوں نے دین کو بیان کرنا چھوڑا، اور حب مال کی وجہ سے لچک دکھانی شروع کی ہے کہ میں نے حق بتایا تو لوگ مجھے یہ مال دینا چھوڑ دیں گے، نذرانے آنے بند ہو جائیں گے۔ ایک کام انہوں نے یہ کیا، دین کو برباد کر گئے۔ اور دوسرا یہ کیا انہوں نے کہ مال کی محبت میں آ کر لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دینے شروع کر دیے، دین کو مال کے عوض بیچنے لگ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر پھٹکار نازل کی ہے، لعنت نازل۔ یہودی پھر برے ہو گئے، وگرنہ انہیں یہودیوں کو تو تورات جیسی عظیم کتاب ملی تھی، اچھے تھے، لیکن کردار برے ہو گئے۔ اللہ ہمیں بھی محفوظ فرمائے۔ امت محمدیہ کو بتا دیا تم نے یہ کام نہیں کرنے ہیں۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، پھر بات عرض کرتے ہیں۔ فرمایا تسلسل سے آپ سماعت کر رہے تھے یہودیوں کی قباحتوں کا۔ فرمایا انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا، التورات، تورات کو،
فیہا اس تورات میں ہدن ہدایت ہی ہدایت تھی، ونور اور نور ہی نور، روشنی روشنی تھی، بڑی اچھی کتاب تھی، اس وقت کے تقاضے پر اس پہ عمل کرو، اس وقت کی مصلحت کے مطابق تھی۔ یحکم و فیصلے کرتے تھے بہا اسی تورات کے ساتھ النبیون اس وقت کے نبی، ایسے نبی الذین وہ نبی اسلموا جو اللہ کے فرمان بردار تابع دار تھے، وہ اسی تورات کے مطابق کام چلاتے تھے۔ کس کو حکم دیتے تھے؟ للذین ہادو ان لوگوں کو جو یہودی ہو گئے تھے، یہودی تھے، ان کو وہ بتاتے رہے انبیاء۔ نمبر 2 اور کون؟ والربانیون اور اللہ والے علماء، والاحبار اور احبار مشائخ بھی، یہ بھی بتاتے رہے کہ تورات پر عمل کرو۔ کیوں؟ بما ان احکام کو استحفظو اللہ نے ان سے حفاظت لینی تھی، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی، ان کو حفاظت کا ذریعہ بنایا گیا تھا اللہ کی کتاب کا۔ وکانو اور یہی انبیاء، یہی علماء، یہی مشائخ علیہ اس تورات کے احکام پر شہداء، اللہ نے ان کو گواہ بھی بنایا، نگران بھی بنایا تھا، اور اللہ نے یہ کہا تھا ان کو، لیکن وہ غلطی کر گئے۔ کچھ عرصے تک یہی سلسلہ چلا۔ فلا تخشوا مت ڈرو الناس لوگوں سے، یہ مجھے یہ نہیں دے گا، یہ نہیں دے گا، چھوڑو۔ وخشونی اور ہر حال میں مجھ سے ڈرتے رہو۔ ولا تشترو اور مت اختیار کرو، مت لو، بے آیاتی میری آیات کے بدلے میں، میرے احکام کے بدلے میں، ثمناً قلیلہ تھوڑا بہت مال۔ دنیا تھوڑی ہے دین کے مقابلے میں، جتنی زیادہ بھی کوئی لے گا تو۔ آخر میں فرمایا پھر ہم نے سخت حکم سنایا، تنبیہ آئی، اللہ ہمیں معاف فرما۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم پھر ہم یہ اعلان کرتے ہیں جو فیصلہ نہیں کرے، جو حکم نہیں دے گا، بما اس شریعت پر، انزل اللہ جو اللہ نے اتاری ہے، فَأُولَٰئِکَ پھر یہی لوگ، ہم الکافرون یہی تو کافر ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما۔ جو نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں دیں گے وہ بھی کافر، یہودی کافر تو یہ بھی کافر۔ اللہ ہم سب کو بچا۔ آپ نے تسلسل سے یہودیوں کا حال سنا ہے، اور ان کے 2 بڑے واقعات بھی بنو قریظہ کے بنو نذیر کے سماعت کیے تھے کہ جابرانہ تسلط میں بنو نذیر نے بنو قریظہ پر اپنے قوانین مسلط کیے ہوئے تھے، اور آگے چل کر آنے والا اسلام ان قانونوں کو پہلے بھی توڑ چکا، اب بھی توڑے گا۔ لیکن یہودیوں میں بڑی قباحت آپ نے یہ سنی ہے کہ وہ سماعون للکذب تھے، جھوٹ موٹ، جھوٹے موٹے قصے، غلط باتیں، غلط روایتیں، جھوٹی روایتیں خوب سنتے اور انہی کو نقل کرتے، پروپیگنڈا چلاتے تھے، جھوٹ کی جاسوسی کرنا، جھوٹ کو پھیلانا، یہ یہودیوں کا شیوا تھا جس سے دنیا کو خلط ملط کر کے رکھ دیا، وہ کل بھی آپ نے سنا۔ اور دوسرا یہ تھا ان کے اندر بڑی قباحت، اقالون للسخط، رشوت اور حرام کو کھانے کے خوگر ہو گئے تھے، عادی بن گئے تھے، جس سے ملک کو تباہ، ریاست کو تباہ، اور وہ سخط کا معنی آپ نے کر لیا، معیشت جڑوں سے اکھاڑ دی گئی ہے، تباہی آ گئی تھی۔ آج اللہ رب العالمین نے انہی کے حوالے سے ایک اور بات ذکر کی ہے کہ تورات ان یہودیوں کو دی ہے، یہودیوں سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے، ان کو بھی اس وقت کے تقاضے کے مطابق شریعت دی ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ جب بھی کوئی شریعت دیتا ہے کسی بھی قوم کو، کسی بھی علاقے والوں کو، جس طرح ہم سے پہلے بے شمار قومیں، بے شمار نبی گزرے، اس وقت کے تقاضے اور مصلحت کے مطابق اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ اس وقت کا تقاضا وہی ہوتا ہے، اس وقت کی مصلحت وہی ہوتی ہے، اس وقت کی حکمت وہی ہوتی ہے، اس کے مطابق فیصلے دے دیتا ہے اللہ۔ وہ چند دن پہلے آپ نے سنا آدم علیہ السلام کے بعد بہن اور بھائی کا نکاح جائز تھا، پڑھا تھا آپ نے، صرف اتنا 2 اکٹھے پیدا ہوئے تو وہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے ہیں، لیکن الگ الگ ٹوین 2 پیدا ہوئے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتے تھے، اس وقت کی مصلحت تھی، حکمت تھی۔
تو اللہ رب العالمین نے ہر دور میں جو احکام دیے اسی کی مصلحت حکمت کے مطابق تھے، اور بعد والی قوم آئی تو اللہ نے اس میں تبدیلی کر کے ایک اور حکیمانہ فیصلہ دے دیا۔ کرتے کرتے پہلی والی شریعت منسوخ، اس کی جگہ دوسری شریعت آ گئی۔ پہلے والے نبی کے ہیں لایا ہوا طریقہ منسوخ، دوسرے نبی کا اس کی جگہ آ گیا۔ چلتے چلتے تورات آئی، پھر تورات منسوخ آ گئی، پھر زبور آئی، زبور منسوخ ہو گئی، انجیل آئی، انجیل منسوخ ہو گئی، رب کا قرآن آ گیا۔ اور قیامت تک کے لیے اللہ نے فرمایا قرآن کے احکام حکمت کے مصلحت کے تقاضوں کے مطابق ہیں، آپ کو اس قرآن کے احکام کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اس میں حکیمانہ فیصلے ہیں، خیر خواہی کے فیصلے ہیں، اور بلائی کے فیصلے اس کے اندر ہیں۔ تو اللہ ہر دور میں جو شریعت دیتا اس وقت کے تقاضے کے مطابق، مصلحت کے مطابق تھی۔ تو یہودیوں کو بھی اللہ نے ایک دین دیا تھا، اور یہودیوں کو دین دیا وہ کیا؟ تورات۔ اللہ نے اس کے فوائد بتائے کہ اس دور کی رشد و ہدایت، اس دور کی بلائی، اس دور کی مصلحت، اس دور کی حکمت، روشنی اسی تورات میں تھی، اس دور کی، آج کے دور کی نہیں ہے۔ آج کے دور کے لیے رب کا قرآن ہے، اس کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا انا انزلنا التورات، ہم نے تورات کو اتارا، ہم نے، کسی اور نے نہیں دی تھی تورات۔ جس طرح قرآن تمہیں دیا مسلمانوں، اسی طرح تورات بھی ہم نے دی، ہماری کتاب ہے۔ نمبر 2، فیہا ہدن، اس تورات کے اندر ہدایت تھی، ونور، اور نور تھا، روشنی تھی، حکیمانہ فیصلے تھے، مصلحت کے فیصلے تھے۔ اور تیسری بات ایک اور بتا دیے، تو فیصلے تھے تو چلی نہیں، فرمائی چلتی رہی بڑے عرصے تک۔ ایک نبی کے دی تو موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، پھر اس کے بعد یوشع بن نون میں بھی وہی چلی، بعد والے انبیاء میں وہی چلتی رہی۔ چلتے 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 داؤد علیہ السلام کو جا کر زبور دیے اور احکام تھوڑے سے بدلے ہیں۔ فرمایا تو داؤد علیہ السلام کے دور تک یحکم بہا النبیون، اسی تورات کے فیصلے انبیاء کرتے رہے، اسی کے حکم سناتے رہے، اسی کے فیصلے کرتے رہے، اس تمام انبیاء۔ اور انبیاء کی بھی کو فرمایا ایسا نبی نہیں جو موجودہ جیلی آ جائے، نہ الذین اسلموا، جو اللہ کے فرمانبردار نبی تھے، تابعدار نبی تھے، اللہ کے حکموں کو ماننے والے نبی، اسی تورات کے اوپر فیصلے بھی کرتے رہے بڑے عرصے تک۔ تورات قابل عمل رہی، تو تورات اچھی کتاب اور قابل عمل کتاب تھی، ایک وقت تک تھی۔ اور فرمایا کہ وہ انبیاء کس کو فیصلے سناتے رہے؟ للذین ہادو، انہی یہودیوں کو انبیاء بھی بتاتے رہے۔ اور کون؟ والربانیون، اور رب والے، اللہ والے، والاحبار، اور علماء کرام۔ یہ 3 طبقوں کا ذکر کر دیا کہ تینوں طبقے اپنے اپنے دور میں یہ کام کرتے رہے۔ وہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ کون ہیں؟ احبار کون ہیں؟ ربانیین کون ہیں؟ فرمایا بما استحفظوا من کتاب اللہ، یہ اپنے اپنے دور میں انبیاء بھی، احبار بھی، اور ربانیین بھی، تینوں لوگ قرآن تورات کے مطابق فیصلے کرتے، عمل کرتے۔ کیوں؟ استحفظوا من کتاب اللہ، ان سے اللہ نے اس تورات کی حفاظت لینی تھی۔ تورات سمجھاتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، اس کے فیصلے بھی کرتے، اس پر عمل بھی کراتے رہے، اور تورات کی حفاظت چلتی رہی، بڑے عرصے تک چلی ہے۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، انہی علماء کو ہم نے تورات کے اوپر نگران بھی بنایا، تورات کی نگرانی کرنا، اس کو پڑھانا ہے، اس کو عمل میں لانا ہے، اس پر تم گواہ رہنا، تورات سچی کتاب ہے، تمہارے حوالے کی انبیاء کے تم نائب ہو۔ اور بڑے عرصے تک چلی، لیکن چلتے چلتے یہی یہودی تھے، تورات کو پس پش ڈال دیا، اور پس پش ڈالا، برباد ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ نے اس بات کی تنبیہ کی، یہودیوں کی یہ غلطی تھی۔ دین تو ہم نے بہت اچھا دیا تھا، اس پر عمل کرتے بہت اچھے تھے، لیکن جب عمل چھوڑا اچھے نہیں برے ہو گئے ہیں۔ تو مسلمانوں کو ضمن تنبیہ کی، مسلمانوں تمہارے پاس بھی عظیم قرآن ہے، اس کو چھوڑو گے تو یہودیوں کی طرح بدتر ہو جائے گے۔ ویسے کہتے رہو میں مسلمان، میں مسلمان، یہودی بھی کہتے ہم یہودی ہیں،
یہودی کا چند دن پہلے میں نے مانا کیا، یہودی مانے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ والا دوسرے لفظوں میں. لیکن اب اللہ والے کہاں ہیں؟ اب تو قرآن لعنت کرتا ہے، دنیا ان کو گالیاں دیتی. کیوں؟ کردار غلط ہو گیا. نام تو وہی یہودی ہے. مسلمان بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلائے لیکن کردار وہ نہ ہو تو بربادی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اصل چیز کردار ہے، اصل چیز اعمال ہے. اگر کردار اور عمل درست رہے گا تو بندہ درست رہتا ہے، اور کردار اور عمل اگر بدل گیا، یہودی بھی برباد، مسلمان بھی یہ کام کرے گا برباد ہو جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سارے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اور یہودیوں نے یہ کام کیا، برباد ہوئے. اور یہ کام بھی کرنے کے اعتبار سے کیا، وہ بات عرض کر دیتا ہوں، پھر احبار اور ربانیین کو ذکر کرتا ہوں. تو فرمایا ہم نے ان کو یہ کہا تھا فلا تحشوا الناس واحشونی، ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ لوگوں سے نہ ڈرنا، حق بات بیان کر دو. صرف ڈرنا کس سے؟ اللہ سے. اللہ کا حکم پورا کرو. ہم نے یہ کہا، لیکن ان لوگوں نے اس کام کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اب وہ اللہ سے ڈرنے کے بجائے لوگوں سے ڈریں. میں اگر حق بیان کروں گا تو اس کا چندہ آنا رک جائے گا. میں نے یہ حق بات کی ہے تو اس کے نذرانے ختم ہو جائیں گے. حب مال میں آ کر انہوں نے پھر اللہ سے ڈرنا چھوڑ کر بندوں سے ڈرنا شروع کر دیا. یہ حب مال کے اوپر کل بھی آپ نے سنا، بڑی گندی چیز ہے حب مال. مال کی محبت دل میں آ گئی، اللہ نکل جاتا ہے، اللہ کا رسول نکل جاتا ہے، ہمدردیاں نکل جاتی ہیں. دل میں مال آ گیا، پھر یہ بھائی بہن کا بھی اعتبار نہیں کرتا ہے، پھر یہ رشتہ داری کا بھی اعتبار نہیں کرتا ہے. دل میں مال آ گیا ہے. حب مال آ جائے تو مال کی محبت آ گئی، اللہ کی محبت گئی، رسول کی محبت گئی، ہمدردی گئی، ایمان گیا، چھٹی ہو جاتی ہے. پھر آج کل آپ نے بے شمار لوگ دیکھے کہتے ہیں مال ملنے چاہیے، باقی چھوڑو، جائز ناجائز کو بھی چھوڑو، قرآن کو بھی چھوڑو، اپنے پاس رکھو. مال ہے اس وقت، مال چاہیے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ حب مال بری ہے. ضرورت مال جائز ہے، مال کی ضرورت ہے، دنیا میں رہیں گے، مال کمائیں گے، تجارت کریں گے، کاروبار کریں گے، تو یہ جائز ہے، ضرورت کی خاطر جائز ہے. لیکن دل میں اتارنا نہیں ہے، کہ دل میں اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے، اور بھی آپ سنتے رہتے ہیں. تبلیغی بھائی بھی کبھی کبھی بیان کرتے ہیں، بعض علماء کرام، کہ دنیا کی مثال ایسی ہے، سمندر میں کشتی چل رہی ہے، پانی ہوگا تو کشتی چلتی ہے، پانی ہوگا تو کشتی چلتی ہے، پانی نہ ہو تو کشتی نہیں چلے گی. تو پانی ہے، کشتی جب چلے گی ہم پار جائیں گے. لیکن اگر پانی کشتی سے باہر ہے تو آرام سے سکون میں کشتی بھی چل رہی ہے، گاڑی چل رہی ہے، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، منزل تک جائیں گے، سارے کام کریں گے. اور اگر پانی سوراخ کر کے کشتی کے اندر آ گیا، کشتی کا چلنا بند ہے، کشتی نے ڈوبنا ہے، غرق ہونا ہے، برباد ہو گئی ہے. بس فرمایا دنیا رہے، دنیا میں چلو، لیکن دنیا کو اٹھا کر دل میں نہ ڈالنا. دنیا میں چلتے ہوئے تو ظاہر بات ہے دنیا میں چلو گے، بہت سارے پیچ و تاب آئیں گے، ان سے گزرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت ہے. لیکن دنیا کو اگر اٹھا کر دل میں ڈال دیا، برباد ہوگی گاڑی. اللہ ہمیں اس سے بچائے. اور یہودیوں کے اندر یہ بات آ گئی تھی. آج مسلمان بھی بہت سارے اس ڈگر پہ نکل گئے ہیں کہ ان کو کہا انسانوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، مال اور چندے کے حوالے سے مت گھبراؤ، وہ رازق اللہ ہے. لیکن انہوں نے یہی کام کیا. وہ کل پرسوں آپ نے ابن سوریہ کی بات سنی تھی، بہت بڑا عالم تھا، نبی نے اس کو قسم دے کر پوچھا، مان گیا، لیکن کہا مانتے عمل کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جی یہ کام ذرا چندہ ختم، گدی ختم، لوگوں کی جی ختم ہو جائے گی. گویا عہدہ گدی بچانے کے لیے اور مال بچانے کے لیے ایمان سے محروم ہو گیا، اتنا بڑا عالم ہو کر، پہچان کر بھی سچ کو. یہ دو چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں، حب مال
اور حب جاہ عہدہ، اور انہوں نے یہی کام کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، بات کرو، حق بات کا اظہار کرو، اللہ سے ڈرو اور بس اپنا کام کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور یہودیوں میں یہ قباحت بھی آ گئی تھی، اللہ نے اسی سے منع کیا ہے کہ مال لے کر مرضی کے فتوے لوگوں کو نہ دو، مال لے کر مرضی کے فیصلے لوگوں کو نہ دو، کہ مال لے لیا جو تم چاہتے ہو وہ فیصلہ دیں گے، مال لے لو جو تم چاہتے ہو وہ فتویٰ دیں گے۔ فرمایا یہ کام نہ کرو خدا کے بندو، لیکن لوگوں نے اسی عمل کو شروع کر دیا، اور بڑے بڑے یہودیوں کے لاٹ پادری بھی، اگلا کہتا ہے آپ کو راضی کر لیں گے، مسئلہ یہ پیدا ہو گیا لیکن اس کے مطابق آپ مسئلہ بتا دیں، اس کے مطابق فیصلہ دیا ہے، فیصلہ دیا، فتویٰ دیا، برباد ہو گئے۔ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیتوں کے بدلے میں دنیا کا مال و متاع نہ لو، لیکن یہودیوں نے لینا شروع کر دیا، مال لے کر فتویٰ، مال لے کر فیصلہ، اور اللہ نے برباد کیا۔ پھر آخر میں اللہ نے پھر اسی بات کا ذکر کیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، مال لے کر فتویٰ غلط دو، اس کے مطابق فتویٰ نہ دو، مال لے کر فیصلہ غلط دو، اور حب مال کے لیے، حب جاہ کے لیے اللہ کے احکام کو پیچھے چھوڑو، ایسا بندہ فرمایا کافر ہی ہوتا ہے، چاہے جائے وہ اپنا لیبل کوئی بھی لگا دے۔ بے شک ہے میں یہودی ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، میں تورات کو مانتا ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام، فرمایا نہ کافر ہے یہ۔ اگر وہ کافر ہیں تو مسلمان کدھر جائیں گے؟ ان کے پاس تو عظیم کتاب ہے اللہ۔ اور فیصلہ نہ کرنے سے مراد ہے ایک آدمی زبانی طور پر کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں اس فیصلے کو، میں نہیں مانتا ہوں اس قرآن کو، یہ بھی من لم یحکم بما انزل اللہ میں آ گیا۔ اور ایک یہ بھی ہے قرآن کو چھوڑ کر تحریف کر کے، اس میں تبدیلیاں کر کے لوگوں کی مرضی کے مطابق فیصلے، مرضی کے مطابق فتوے دے، یہ بھی آ گیا۔ تیسرا یہ ہوتا ہے اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ امام ابو بکر جساس نے نقل کیا ہے کہ وہ علماء وہ میں بات کرنے والا ہوں، ربانیون اور احبار کسے کہتے ہیں؟ وہ عالم علم کے ہوتے ہوئے عمل نہیں کرتا ہے، وہ مسلمان اپنی جان پہچان کے ہوتے ہوئے اپنے دین پر عمل نہیں کرتا ہے، لوگوں کے لیے نفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ لوگ اس کی وجہ سے دین سے نفرت کرتے، دفع کرو جی ان مسلمانوں کو، دفع کرو جی ان علماء کو، انہوں نے یہ کر دیا۔ فرمایا انہوں نے بھی دین کے مطابق فیصلہ نہ دیا، فیصلہ عملی، عمل کر کے بتاتے یہ دین ہے ہمارا، ہم اس کے مطابق چلیں گے، تو فرمایا یہ بھی تو کفر ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور اس وقت مسلمان اگر اپنے کردار اور عمل سے یہ تسلیم نہیں کرتا ہے قرآن کے فیصلے کو، فرمایا یہ اس میں شامل ہے، یہ بھی من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون میں ہے۔ 3 صورتیں انہوں نے بیان کی ہیں، فرمایا خطرناک چیز ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہودیوں کی قباحتیں ذکر کر کے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے، مسلمانوں یہ کام تم نہ کرو، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہے آج ہمارے اندر بھی تھوڑی بہت شرائط کی ہوئی ہے، عام آدمی میں بھی اور دیندار طبقے میں بھی۔ اللہ نے ان باتوں کو اسی لیے بیان کیا ہے کہ ان سے بچو، یہ یہودیوں کا ڈگر ہے۔ اور سابقہ میں نے ذکر کیا ہے کہ اس تورات کے لوگ بھی تھے اور الانبیاء اس کے مطابق بڑے عرصے تک کام کرتے رہے، اور ربانیین بھی تھے اور احبار بھی۔ ربانیون ربانی کی جمع ہے، اس کا لغوی معنی کیا جائے رب والے، اللہ والے۔ تو اللہ والے کون ہوتا ہے؟ اور احبار حبر کی جمع ہے۔ حبر یہودی لفظ تھا، یہودی اپنے چوٹی کے عالم کو حبر کہتے تھے۔ عبداللہ بن سلام کو بھی وہ حبر کہتے تھے۔ کعب احبار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ ملاقات کی، مناظرے بھی کیے تھے، بڑا یہودیوں کا عالم تھا۔ اللہ نے اس وقت اس کو اسلام نہیں دیا، نبی کی وفات کے بعد اللہ نے اس کو اسلام دے دیا، لیکن صحابی ہونے کا شرف نہ پا سکا، صحابی ہونے کا شرف نہیں ملا۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، محبت میں، ایمانی محبت میں، اور اسی حالت ایمان پر اس کی موت آئی ہو۔ 3 باتیں ہیں، اور اس نے ایمان کی حالت میں نبی سے زیارت نبی کی ہے، ایمان کی حالت میں نہیں کی ہے۔
ایمان کی محبت میں آ کر نبی کی زیارت نہیں کی ہے، مناظرے کے لیے، باس مباسی کے لیے آتا رہا ہے۔ لیکن نبی کی وفات کو اللہ نے اس کو اسلام دے دیا، بعد میں پھر اسلام میں رہا بڑا عرصہ تک۔ تو یہ بھی حبر تھا بہت بڑا ان کا، ابن سوریہ حبر تھا لیکن کام نہ کر سکے، بڑے علماء کو وہ کہتے تھے۔ تو ربانیین، اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ربانی، رب والے، اللہ والے، یہ کون ہیں؟ اور وہ اپنے انداز میں وہ بات فرمایا کرتے کہ علماء کرام کو ربانیین کہتے ہیں، علماء کو، عالم کو، عالم ربانی ہوتا ہے اور جمع اس کی ربانیین، علماء۔ اور فرماتے ہیں وہ دو باتیں جو عوام کی ہر وقت تربیت کرتا رہے۔ ربانی کا معنی اس نے کیا کیا ہے؟ تربیت کرنے والا۔ اور وہ پھر کہتے ہیں یعلم الصغار، اور چھوٹے چھوٹے مسائل پہلے بتاتا ہے، موٹے موٹے، پھر بڑے بڑے مسائل میں لے کر چلا جاتا ہے۔ پہلے کلیات بتاتا ہے، پھر جزیات کھولتا ہے، اور عوام کی عقیدے کی تربیت، عمل کی تربیت، اخلاق کی تربیت، اور ان کی سیرت کی، صورت کی تربیت کرتا رہے۔ فرمایا اسی کو ربانی کہتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ علماء۔ عبداللہ بن عباس نے یہ کہا۔ اور احبار حبر ہے، حبر بھی علماء کو کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ تھوڑا سا فرق اس اعتبار سے، جو اللہ والا ہوگا نا ربانیین، اللہ والا وہ ہوگا جس کو پہلے اللہ کی شریعت کا علم ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہو۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر شریعت کا علم نہیں تو یہ بھی اللہ والا نہیں ہے، اور شریعت کا علم ہے عمل نہیں کرتا، یہ بھی اللہ والا نہیں ہے۔ تو دونوں باتیں اس کے اندر موجود ہوں، اور یہ اب علم بھی ہے، علم پر عمل بھی کرتا ہے اور عوام بھی کی تربیت کرتا ہے، یہ علماء کرام ہیں۔ فرمایا یہ ربانی ہے۔ اور حبر، وہ بھی بڑے عالم کو یہودی زبان میں کہا گیا ہے، لیکن وہ اپنے انداز میں اس کو حبر کہہ دیا جاتا ہے۔ آج کی زبان اگر استعمال کی جائے، جو اپنے علم کے مطابق عمل کر رہا ہے، عمل کرنے والے، باقی لے دے کے اعتبار سے چھوڑو، کیا کس کو دینے کیا نہیں، اپنا عمل ٹھیک۔ آج کی زبان میں یوں کہہ دیا جائے، آپ الفاظ سنتے رہتے ہیں، علماء اور مشائخ۔ ایک ہے علماء اور ایک ہے مشائخ۔ مشائخ کا دوسرے لفظوں میں اگر عام زبان میں نیچے چلا جاؤں تو لوگ اس کی جگہ مرشد بھی کہہ دیتے ہیں، پیر کہہ دیتے ہیں، لیکن پیر عجیب لفظ ہے، اس میں بگڑے ہوا طبقہ بہت زیادہ ہے، جیلی طبقہ بہت انتہا ہے، حق طبقہ اکا دکا ہے۔ تو گویا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں دونوں علم والے۔ اب اگلی بات سنو، اب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اعتبار سے بتاتا ہوں کہ دونوں علم والے عالم ہیں۔ یاد رکھنا، عمل کرنے والے کو مشائخ کہا جاتا ہے، ذکر کرنے والا، نفل پڑھنے والا، اذکار کرنے والا، دوسرے لفظوں میں صوفی کہتے ہیں، صوفیاء۔ صوفیاء بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اعمال میں پختہ ہیں، اپنے ذکر اذکار میں پختہ ہیں، نفل تہجد میں پختہ ہیں، اور عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن اب اگر ذکر اذکار اور عمل کرنا اور تہجد نوافل شریعت کی نہیں جانتا ہے، جہالت میں کرتا ہے، یہ تو گمراہی ہے۔ شریعت کو جانے گا تو ان کے مطابق عمل کرے گا تو قبول ہے، یہ مقبول ہے، اور وہ بھی علم والے ہوتے ہیں۔ اور علماء کو بھی شریعت کا پتہ ہو تو اس کے مطابق عمل کریں تو اس عالم کا اعتبار شریعت میں کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود ذکر کیا ہے، مشکات میں بھی آتا ہے، کتاب العلم میں، بخاری شریف میں بھی ہے، کہ عالم کو بھی علم کا پتہ ہوتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرے، وہ شریعت کی زبان میں ہو۔ لیکن عالم علم کے بعد دو باتیں ہوتی ہیں، اور صوفی بھی علم کے بعد دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک پر علم کا غلبہ ہو جاتا ہے، علم حاصل کر کے اس کے بعد اس پر علم کا غلبہ ہے، علم حاصل کیا، اس کے مطابق عمل کر رہا، فرائض پورے کرتا ہے، واجبات پورے کرتا ہے، سنن پورے کرتا ہے، لیکن اس سے آگے نہیں ہے، اس کے اوپر علم کا غلبہ ہے، صبح بھی پڑھاتا ہے، شام بھی پڑھاتا ہے، دن کو بھی پڑھاتا ہے، رات کو بھی پڑھاتا ہے، وہ علم پھیلانے میں لگا ہوا ہے، اس کو ربانیین کہتے ہیں۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم پھیلانے والے کا غلبہ جب اس کی طبیعت پر آ گیا، نفل زیادہ نہیں پڑے گا، ذکر زیادہ نہیں کرے گا، لیکن علم تو پھیلا رہا ہے۔ اور دوسرا صوفی، اس کو بھی علم ہے شریعت کا، لیکن اس پر عمل کا غلبہ ہے، اس پر وہ کیا ہے، نفلوں پہ زور دے رہا ہے، ذکر پہ زور دے رہا ہے، استغفار پہ، درود پہ زور دے رہا ہے۔ اس کو آج کی زبان میں صوفی کہہ دو، شیخ کہہ دو، مرشد کہہ دو، یا کوئی پیر کہہ دے، پیر حق ہو، جیلی پیر کی بات نہیں کروں گا۔ اب ان پہ بھی عمل کا غلبہ ہے تو اچھے، شریعت کے مطابق کام کر رہے ہیں، دین کو بھی جانتے ہیں اور دین کے مطابق عمل بھی کر رہے ہیں، ذکر اذکار میں لگے رہتے ہیں، لوگوں سے دور۔ غلبہ اس پہ کس کا ہے؟ عبادت کا، اعمال کا غلبہ ہے۔ اور دوسرا عالم وہ ہوتا ہے، وہ علم سیکھ کر فرائض پورے کرتا ہے، واجبات پورے کرتا ہے، لیکن اس پہ زیادہ نفل، زیادہ ذکر، زیادہ ان چیزوں پہ زور نہیں ہے، زیادہ زور اس کا علم پھیلانے میں ہے، علم پھیلانے میں۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا تقابل کر کے پھر فرمایا کہ ایک عالم فضل العالم علی العابد، یہ جو علم پھیلانے والا عالم ہے، اس کی فضیلت عابد کے اوپر جو عبادت گزار، شریعت کو جان کر اس کے مطابق عبادتیں کرتا ہے، رات کو تہجد بھی پڑھے، پوری رات کھڑا ہو جائے، لیکن اس کے اوپر اس علم پھیلانے والی کی فضیلت ایسی ہے کہ فضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم میں سے عام چھوٹے بندے پر ہو۔ کہ فرمایا یہ عالم میرا کام کر رہا ہے، میری شریعت کو پھیلا رہا ہے، یہ صبح شام لوگوں کو دین سکھا رہا ہے، یہ میرے منصب کے ساتھ چل رہا ہے، میں صرف صوفی بننے کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن برا وہ بھی نہیں ہے، اپنے کام میں تو لگا ہوا ہے، عمل میں۔ اور دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی الکواکب، فرمایا جو عالم علم کے غلبے کے اعتبار سے چلتا ہے، علم پھیلاتا رہتا ہے، قرآن پھیلاتا، حدیث پھیلاتا، فقہ پھیلاتا رہتا ہے، اور دوسرا صرف ذکر اذکار میں آ گیا، گدی پہ آ گیا، اور اپنی صوفی پن پہ آ گیا، تسبیحوں پہ چل گیا، رات صبح نفلوں میں لگ گیا، فرمایا اس کے اوپر اس عالم دین پھیلانے والی کی فضیلت ایسی جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستارے پر ہوتی ہے۔ اور اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا کلیلۃ البدر، جس طرح لیلۃ البدر کا چاند ہو۔ لیکن عجیب بات، فقہا اور محدثین پر اللہ رحمتیں فرمائے، وہ کہتے اس عالم کو لیلۃ البدر والے 14ویں رات کے چاند کے ساتھ تشبیہ دی اور صوفی کو ستارے کے ساتھ، یہ کیوں؟ فرمایا ستارہ اپنی ذات کو روشن کرتا ہے، ستارہ صرف وہ ذکر کرے گا تو صوفی صاحب، پیر صاحب ذکر کرے گا، اس کی ذات روشن ہوئی ہے، اس کے ذکر سے میرے پڑوسی کو، دائیں بائیں لوگوں کو، بھائی ذکر تو اپنی میں عبادت کی ہے، نفل پڑھیں تو فائدہ ذات کو ہوا ہے، ذات تو اس کی بن گئی ہے، لیکن 14ویں رات کا چاند آتا ہے تو خود روشن نہیں، کل جہان کو روشن کر کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا عالم وہ ہوتا ہے جو علم کو پھیلاتا ہے، یہ ذات روشن نہیں کرتا ہے، یہ بے شمار بگڑے ہوئوں کو روشن کرتا ہے، بے شمار کی عقیدے درست کرتا ہے، بے شمار کی اصلاح کر کے جاتا ہے۔ ان کا ذکر یہاں رب العالمین نے کیا ہے، یہ عظمت والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو عالم جس پر علم کا غلبہ ہوا کرتا ہے، علم کی بنیادوں پر آگے چلتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرتا رہتا ہے، فرمایا یہ علاقے کی اصلاح کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور چاند جس طرح جہان کو روشن کرتا ہے، بے شمار علماء آپ نے بھی سنے ہیں، فلاں عالم جی، اور اس کی روشنی کتنی پھیلی، فلاں 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 لوگوں تک پھیلی ہے، اور فلاں فلاں لوگوں تک پھیلی ہے، بے شمار دنیا میں ان کی روشنی سے روشناس ہونے والے چمکنے والے ہیرے آپ کو نظر آئیں گے۔ بعض ایسے ہیں، بعضوں کے ذرا تھوڑا، بعضوں کا تھوڑا، ظاہر بات ہے وہ کرنیں اپنی اپنی ہوتی ہیں، لیکن علم پھیلانے والے کو اللہ رب العالمین نے یہاں ان دونوں طبقوں کا ذکر کیا، دونوں دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن ایک پر علم کا غلبہ ہے، دوسرے پر عبادت کا غلبہ ہے۔ عبادت کے غلبے والا بھی اچھا ہے، شر سے تو بچا ہوا ہے، لیکن اپنی ذات تک روشن ہے۔ اسی لیے ہم کبھی کبھی اپنے طلباء کو بھی کہا کرتے ہیں پیر بننا آسان ہے، وہ تو بیٹھ کر ذکر کرتے رہو، خدا کا بندہ دنیا ڈوبی ہوئی ہے، اس کو کون روشناس کرے گا، ان کو کون عقیدہ صحیح کرائے گا، ان کے اعمال اور کردار کون صحیح کرائے گا، ان کو اندھیرے سے کون نکالے گا۔ اس لیے علم کے میدان میں کام کیا جائے،
اور قرآن و حدیث کو پھیلایا جائے تاکہ دنیا اس اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائے۔ خود بیٹھ کر تسبیح کے اوپر تسبیح، رات بھر تہجد پڑھو، لیکن ذات کا فائدہ ہوا نا، دیگر پڑوسی کا، محلے کا کیا کریں، رشتہ دار کا کیا کریں، خاندان کا کیا کریں؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دین کی بات کو آگے پھیلانا پڑے گا، جتنا آیا اس کو آگے پھیلاؤ تاکہ جہان روشن ہو جائے، عظمت والے لوگوں میں آ جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اصل لوگ میرے نائبین ہیں جو دین کو پھیلاتے ہیں، میں دین پھیلانے آیا ہوں۔ ذکر اذکار کے لیے تو فرشتے بھی کافی تھے، فرشتوں کا کام بھی ذکر اذکار تھا، لیکن دین پھیلانا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما، شر سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، عافیت اور رحم کا معاملہ فرما، کرم کے فیصلے فرما۔ یا اللہ دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، یہود کی ڈگر، یہود کی قباحتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ سچے دین کا سچا پیروکار بنا دے، سچے لوگوں کا ہمنوا بنا دے، سچے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن ہمارا حشر فرما دے۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی، آسانی کے ساتھ سب کو نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما، معاشرے کو امن نصیب فرما، دیانتدار طبقہ نصیب فرما، دین والے لوگوں کو غلبہ عطا فرما، دین والوں کا غلبہ، دین کا غلبہ فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں کہیں کفر سے نبرد آزما ہیں ان کی بھی مدد فرما۔ یا اللہ اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور قوت، عزت، عظمت عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ قاری عبداللہ کی بچی بھی بیمار ہے، اللہ اس کو بھی شفا نصیب فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ جو بیچارے اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں یا اللہ ان کی شفا کے فیصلے فرما، ان کی تیماردار بیچارے وہاں پریشان ہیں، اللہ ان کو بھی سکون اور راحت نصیب فرما۔ اللہ مرحومین کو جنت نصیب فرما۔ بھائی حالت صاحب کی عزیزہ فوت ہو گئی تھیں، دعا فرما اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، آخرت کی ان کی منازل آسان فرمائے، ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔